عليك يا رسول الله الصلاة والسلام 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 عليك يا رسول الله رسول الله الصلاة والسلام عليك يا 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 رسول الله خصوصی جمعۃ المبارک ہے جو کہ اجتماعی ایصال ثواب کے حوالے سے درود پاک کے توقیر کا ایصال ثواب ہے. وہ الحمدللہ عز و جل کچھ فضیلت کے حوالے سے بھی سوال کریں گے اور درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو اور بھی زیادہ اس درود پاک کو پڑھنے کے لیے اور طرح لگا ہے. الحمدللہ یہاں پر تعداد درود پاک کی الحمدللہ بڑھ رہی ہے. پہلے سے جو تعداد درود پاک کی آ رہی تھی ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. ہر مہینے کے اندر آپ حضرات کی یہ محنت اور خواتین حضرات کی محنت اور کراچی تک سے الحمدللہ درود پاک کی تعداد ہمارے پاس جمع ہو رہی ہے. یہ آپ حضرات کی بہت جو ہے نوازش کا سلسلہ ہے, ایک محنت کا سلسلہ ہے. اور درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے. درود پاک پڑھنے سے جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, یہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک جمع ہے. اور اس تمام درود پاک کو ہمارے عزیز و اقارب کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور ہمارے جو والدین اگر فوت ہو چکے ہیں, ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا. جو شخص ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کے ساتھ ساتھ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ درود پاک پڑھنے والا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے یہ اس کے لیے ہے. لیکن یہاں پر الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک جمع ہے. تو آپ حضرات سے یہی کہا جاتا ہے, یہی التجا ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کا سلسلہ جاری رکھیں. درود پاک ہم پڑھتے رہیں گے, پڑھواتے رہیں گے, اس کے صدقے ہماری یہ مصیبتیں چلتی رہیں گی. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے کیا چھٹکارا ملے گا. درود پاک پڑھنے سے ہی اس وبا سے چھٹکارا مل سکتا ہے. تمام وبائیں, مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں اس درود پاک کے صدقے حل ہو جاتی ہیں. تو آپ حضرات سے یہی التجا اور یہی عرض گزار کرتے ہوئے یہی گوشت گزار کرتا ہوں کہ درود پاک کے ٹوکنز آپ حاصل ہر جمعۃ المبارک کو اگر حاضر ہوتے ہیں یا پھر جب بھی اس مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں پر ڈگری کے اوپر ہی کارڈ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کارڈ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے مسجد حاضر سے بھی رجوع کر کے کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کارڈ کو آپ پڑھیں اور پڑھوائیں.
ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھوانا. ہم نے پڑھ لیا، یہ ثواب ہمارے لیے ہے. ہم نے پڑھ لیا، یہ ثواب ہمارے لیے ہے. لیکن دوسرا شخص اگر ہمارے ذریعے یہ کارڈ لے لیتا ہے اور کارڈ کے ذریعے درود پاک پڑھتا ہے اور آپ کے پاس جمع کراتا ہے، آپ یہاں پر جمع کراتے ہیں، تو پھر کتنا ثواب ملا؟ اب کسی شخص نے کارڈ کسی شخص کو دے دیا، اپنے بھائی کو دے دیا، اپنے گھر میں کسی اپنی زوجہ کو دے دیا، اپنی اولادوں میں سے کسی کو دے دیا. یعنی ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہماری زوجہ محترمہ، ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں، ان کو ہم نے کارڈ دے دیا. اب انہوں نے کارڈ پڑھ کر ہمیں دیا، تو اب جس نے بھی وہ کارڈ کو پڑھا ہے تو پڑھوانے والا بھی برابر ثواب کا مستحق بنے گا. پڑھوانے والا بھی، جس نے پڑھوایا ہے، یعنی 500 مرتبہ درود پاک اس شخص نے پڑھ کر آپ کو دیا، تو اب 500 مرتبہ اس نے پڑھا تو 500 مرتبہ پڑھنے کا ثواب برابر آپ کو بھی حاصل ہوگا. تو یہ درود پاک پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم نے یہ ایک سلسلے کو جاری کیا ہے. اس کے ذریعے سے امت محمدیہ کے اندر لمحہ لمحہ درود پاک پڑھنے میں گزرے. یہ نہیں کہ ہم فضولیات میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنے وقت کو گزارے. کاروبار میں بیٹھے ہیں تو درود پاک پڑھتے رہیں. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. ہماری مشکل آسان ہوں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، گھر سے جو مصائب کا سامنا ہوگا وہ دور ہوگا، بیماریاں ہوں گی دور ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی دور ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی دور ہوں گی، بے روزگاری ہوگی دور ہوگی، بے اولادی ہوگی تو بے اولادی دور ہوگی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس پورے کو ادائیگی بخشش کے اندر. پورے اس کے جو مواعظات لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 100 کچھ مواعظات لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں درود پاک پڑھنے سے یہ فضائل بندے کو حاصل ہوتے ہیں. اور باقاعدہ 22 پارے کے اندر جو اس درود پاک کی جو آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر پڑھیں. اس کی تفسیر پڑھنے کے بعد اس کے مواعظات کو تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک ہے کیا. کیونکہ مختصر سے وقت میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ مختصر ہی ایک سلسلہ ہے، اس میں درود پاک کے بارے میں بتانا ہے. تو آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں اور درود پاک کی فضیلت کو پڑھیں، درود پاک کے فضائل کو پڑھیں اور اس کی برکتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے درود پاک ہمارے پاس جمع کرا دیا کریں. ہر ماہ ہی جو پہلا جمعۃ المبارک ہوتا ہے، اس میں ایصال ثواب کی باتیں ہوتی ہے. تو آپ تمام حضرات سے بھیجا ہے کہ پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعۃ المبارک آئے گا اس میں ایصال ثواب ہوگا. تو اس میں پہلی تاریخ کے پہلے جمعے آنے سے پہلے آپ ہمارے پاس کارڈ کو جمع کرا لیں درود پاک پڑھ کر، تاکہ انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب کی واقع ہوگی اور خوب ہم فیوض برکات سے مستفید ہوں گے. تو آپ درود پاک کی تعداد سماعت کر لیں کہ الحمدللہ اس ماہ 67,71,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. حضرات کی ایک خدمت کا ذریعہ ہے، آپ حضرات کی محنتوں کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 76,71,000 کا یہ مجموعہ ہمارے پاس درود پاک کا جمع کرایا ہے. تو یہ آپ کی محنتوں کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور اس درود پاک کے صدقے ان مرحومین کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے. ہماری تمام پریشانیاں بیماریاں اللہ رب العالمین اس درود پاک کی برکت سے دور فرمائے. تو درود تاج کی تعداد بھی آئی ہے. درود تاج لا تعداد اور تعداد کے اعتبار سے 190 مرتبہ بھی کسی شخص نے پڑھ کر ہمارے پاس جمع کرایا ہے اور لا تعداد درود تاج بھی ہماری ملک میں آیا ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ لاکھوں لاکھ کی تعداد اس درود پاک کی محفل میں جمع ہے اور ہم یہاں سے جب جائیں گے تو لاکھوں لاکھ کی تعداد کا ایک مجموعہ اپنے گھر پر لے کر جائیں گے. تو ایک بار شریف اور 3 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھ کے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ نہیں کرتے ہیں. رب العالمین والصلاة والسلام علی
سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا إله العالمين يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مالک مولا درود پاک کی مالک مولا تعداد 67,71,000 مرتبہ درود پاک پڑھانا ہے مالک مولا درود تاج مالک مولا لا تعداد ہماری ملک میں آیا الحمد شریف سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی جو کچھ خیرات تقسیم ہوئی سب کا سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اس کو واقعی نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفۃ نقیلۃ نذرانۃ محبۃ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات آپ کے اولاد اطہار تمام صحابہ کرام صحابیات خلفائے راشدین شہداء احد شہداء کربلا تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک مولا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب اس ماہ کی نسبت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد محترم ڈاکٹر عبد المشکیل قادری نشمت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبدالشیخ الفاروق نشمت رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالجلیل نشمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک مولا حضرت آدم حوا علیہ السلام سے لے کر ساعت سے لے کر تا قیامت جتنے بھی ایمان والے مرد بچے بوڑھے عورتیں جوان آئیں گے سب کو اس ثواب میں شامل فرما مالک مولا حضور علیہ السلام کے توسل سے مالک مولا جن احباب نے یہ درود پاک کے ٹاپکس پر مالک مولا اپنے عزیز و اقارب کے نام لکھے ہوئے ہیں مالک مولا تو بہتر جانتا ہے جس کے نام لکھے ہوئے ہیں تمام مالک مولا امت محمدیہ کو اس کا احسان ثواب کرتے ہیں مالک مولا ان کو پہنچا مالک مولا تمام مالک مولا ان آدم میں جن کے نام لکھے ہیں مالک مولا تمام کو مالک مولا اس کا درجہ بدل ثواب مالک مولا پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک مولا حضرت آدم حوا علیہ السلام سے لے کر ساتھ سے لے کر تا قیامت جتنے بھی ایمان والے مرد بچے بوڑھے عورتیں جوان آئے ہیں ان سب کو ثواب شامل فرما مالک مولا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما مالک مولا کارڈوں پہ لکھی گئی مالک مولا حاجات کو تو بہتر جانتا ہے مالک مولا یہ مالک مولا جو پریشان حال ہے مالک مولا جو بے روزگار ہے جو مالک مولا بیماری کے صورتحال پر پریشان ہو کر مالک مولا کارڈوں پر کیسی حاجاتیں لکھی ہوں گی مالک مولا کسی نے رشتوں کے بارے میں لکھا ہوگا کسی نے اپنی بیماریوں کے بارے میں لکھا ہوگا مالک مولا کسی نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں لکھا ہوگا کسی نے بے اولادی کے بارے میں لکھا ہوگا مالک مولا سب کی حاجات کو پورا کر دے مالک مولا سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے مالک مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما مالک مولا جو بے روزگار ہیں اچھا پاکیزہ کشادہ رزق آسان ذرائع سے نصیب فرما مالک مولا ہمیشہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما مقروض ہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما مالک مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما اولاد نبینا کی دولت سے مالا مال فرما مالک مولا جو اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مالک مولا جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما مالک مولا جن گھروں میں نہ چاکیہ نہ اتفاقیہ ہے آپس میں شیر و شکر اور محبت عطا فرما مالک مولا ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما ہمیں ریاکاری سے تکبر جھوٹ سود غیبت وعدہ خلافی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہوتے ہیں
मालिक मोला उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे कि वो हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम नाराज होते हैं। अल्लाह मालिक मोला तेरी रज़ामंदी वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। मालिक मोला तेरी नाराज़गी वाले कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमें लम्हा लम्हा अपने मालिक मोला दुरूद पाक पढ़ते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा। मालिक मोला इन महफिलों के अंदर मालिक मोला शिरकत की मालिक मोला खूब हमें सआदत और तौफीक अता फरमा। मालिक मोला जो बेनमाजी है उनको अपने मस्जिद का नमाजी बना। मालिक मोला जो इबादतों से रग़बत नहीं रखते मालिक मोला इबादतों से रग़बत रखने की तौफीक अता फरमा। मालिक मोला सदका हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुआ से ज़दा है सहाब ज़दा है दादू लोड़े बंदिश बद नगर वगैरह में शिकार है तमाम आफतों मुसीबतों से निजात अता फरमा। मालिक मोला हमें शर्र शयातीन शर्र इंसान शर्र जिन्नातों के शुरूर से हासिदों की हसद से जालिमों के जुल्म से बद नजरों की नजरें से महफूज फरमा। मालिक मोला इस्लामी भाई इस्लामी बहन रिश्तों के इंतजाम में मालिक मोला उन्हें अच्छे पाकीज़ा मालिक मोला इखलास वाले रिश्ते नसीब फरमा। हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मालिक मोला फिर हम उन अहबाब के लिए दुआ करते हैं। मालिक मोला फिर उन अहबाब का जिक्र करते हैं मालिक मोला जो परेशान हाल हैं जिन्होंने कार्डों पर अपनी परेशानियों को लिखा हुआ है। मालिक मोला तमाम परेशान हालों पर अपनी नज़र रहमत फरमा। तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दे। मालिक मोला हमें आफियत अता फरमा। हमें आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मालिक मोला हमें दीन पर अपने मालिक मोला अपने आप को कायम और दायम फरमा। हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, जिंदगी हो तो ईमान पर हो। मालिक मोला हम सब का खात्मा भी खैर फरमा। मालिक मोला ये जो वबा फैली हुई है मालिक मोला तमाम लोगों को इस वबा ने मालिक मोला परेशानी के अंदर मुब्तला किया हुआ है। कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई मालिक मोला बीमारियों से परेशान है, कोई मालिक मोला इस वबा को जल्द अज जल्द हमसे दूर फरमा। इस वबा का जल्द अज जल्द खात्मा फरमा। मालिक मोला हम सबको इन तमाम वबाओं से बचने में महफूज फरमा। मालिक मोला जिस किसी के दिल में कोई से भी नेक इरादा है तमाम नेक इरादों में कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। मालिक मोला जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा। जो अपने कमी इल्म के सबब ना मांग सके हमारी हक़ कहता है बिल मांगे अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुस्तफा